اس کے ہاتھوں اور پیروں کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ وہ اب تک غنودگی کی حالت میں تھی کہ کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ کرسی کھینچتا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں زور سے پکڑتے ہوئے اوپر کی جانب کیا اور ان کی نظریں ملیں۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے۔ تم؟ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ دوبارہ مل کے اچھا لگا، وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہمارا نکاح ہے آج، امید ہے تم مجھے زیادہ تنگ نہیں کرو گی۔ اس نے موبائل میں سے اس کے گھر والوں کی ویڈیو نکال کر دکھائی، جسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ تمہیں ان سب کی زندگی پیاری ہوگی شاید۔ اور زور سے اس کا چہرہ پیچھے کی طرف کر کے چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر نکلا اور ایک اور آدمی کو چند ہدایت دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ لڑکی ابھی تک حیرت زدہ تھی، دکھ بھی چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ حالات بہت بدل چکے تھے، اگر پہلے جیسے ہوتے تو شاید اس خبر پر بہت خوش ہوتی، مگر اب اس طرح۔ ڈھونڈ لیا، اب تمہاری باری، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں بولی۔ نیلی کان سی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے بالوں میں دو چٹیاں بنی ہوئی آسمانی کلر کی فراک پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر والے اسے پیار سے پری ہی کہتے تھے۔ نہیں، تم چیٹنگ کر رہی تھی، میں نہیں کھیل رہا، پری ماہام سے تھوڑی بڑی عمر کا بچہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی، اب بھی وہ لون میں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ میں چیٹنگ نہیں کرتی۔ اچھا، وہ اپنی ناک سکیڑتی بولی۔ تم جھوٹی ہو موٹو، وہ زبان نکال کے اسے چڑھاتا اندر بھاگ گیا اور ماہام نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سرفراز صاحب کے 3 بیٹے تھے، ارسل شاہ، امین شاہ اور حمیر شاہ۔ ارسل بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کے بعد امین اور حمیر آتے تھے۔ سرفراز صاحب کے بعد ان کا کاروبار ان کے بیٹوں نے سنبھال لیا تھا، لیکن جائیداد کے زیادہ تر حصے کے مالک ارسل شاہ تھے، کیونکہ سرفراز صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بہت سی جائیداد ان کے نام کر دی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے نالائق ہیں اور کاروبار کو بہتر طور پر نہیں چلا سکتے، چنانچہ کاروبار کے معاملے میں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سرفراز صاحب کی زندگی میں ہی ارسل نے کاروبار کو اتنی ترقی دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ان سب کا حقدار سمجھتے تھے۔ اس بات نے ان کے چھوٹے بیٹوں کے دل میں ارسل کے لیے حسد اور باغض پیدا کر دیا تھا۔ ارسل شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام رحیل تھا۔ ان کی زوجہ کچھ عرصہ قبل جب رحیل صرف 2 سال کا تھا اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئی۔ امین شاہ کا ایک بیٹا کاشف اور ایک بیٹی ماریہ تھی۔ کاشف اور رحیل ہم عمر تھے، جبکہ ماریہ ان دونوں سے 2 سال چھوٹی اور ماہم کی ہم عمر تھی، جو کہ حمیر شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی ایک اور چھوٹی بیٹی تھی جو بخار کی وجہ سے 1.5 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئی، چنانچہ اب ماہم پری اکلوتی ہی کہلاتی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ہی سرفراز ہاؤس میں رہتے تھے۔ سرفراز صاحب نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ان کے بچے الگ ہو کر رہ جائیں گے۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز مجھے گھر جانے دو، وہ کب سے چلائی جا رہی تھی، مگر کوئی ادھر ہوتا تو اس کی فریاد سنتا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا دکھ رہا تھا۔ وہ شاپنگ کرنے گھر سے دن میں نکلی تھی جب ایک کار آ کر اس کے سامنے رکی۔ اس کے منہ پر کسی نے رومال رکھا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اس کمرے میں رسیوں سے بندھا ہوا پایا تھا۔ اب رات ہونے کو آ چکی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کو وہ ایک لڑکی تھی، اس کے گھر والے بھی اس کی تلاش میں ہوں گے، مگر وہ انسان جو اسے کہہ کر گیا تھا وہ نہیں۔ وہ کیسے اس کی عزت پر حرف آنے دے سکتا تھا، کیسے اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا ہی تو کر رہا تھا۔ اس نے اس کو اغوا کروایا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس انسان نے اس کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، اس کے پیچھے ایک آدمی بھی ہاتھوں میں سامان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے میں قاضی صاحب آ جائیں گے، وہ اس کو رسیوں سے آزاد کرتا سختی سے بولا۔ اتنی دیر میں آدمی سامان رکھ کر جا چکا تھا۔ اس میں جو کپڑے ہیں وہ پہن لو اور تیار ہو جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو یہ آدمی باہر ہی کھڑا ہے، اس کو کہہ دینا۔
مل جائے گا۔ وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ کیسے مزے سے کہہ رہا تھا کہ جو چاہیے ہو بتا دینا۔ اسے تو اس قید سے آزادی چاہیے تھی، اپنی عزت چاہیے تھی۔ کیا وہ یہ سب دے سکتا تھا اسے؟ گواہ اور قاضی آ چکے تھے۔ وہ اسے باہر لانے کے لیے کمرے میں گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ سادہ سے حال میں تھی مگر پھر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرہ نورانی لگتا تھا۔ اگر مسکراہٹ بھی ہوتی ادھر تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ خیر کوئی بات نہیں، چلو۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں اسے پکارا۔ میں نے نہیں کرنی شادی، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا کہا؟ اس نے لڑکی کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے لڑکی کے بالوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ اور اپنے گھر والوں کی جان پیاری ہے تو زبان بند رکھو ڈارلنگ۔ وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالنے لگا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے بولا، میں تمہیں بالکل کھونا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم نے شرافت سے نکاح نہ پڑھوایا تو مجھے اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ لڑکی 2 قدم کو پیچھے ہوئی۔ تمہیں تو اب میرے قریب ہی رہنا ہے، عادت ڈال لو۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ سب وہاں سے جا چکے تھے اور پھر سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوا۔ گھر بات کرنی ہے، یاد کر رہے ہوں گے وہ تمہیں، وہ سنجیدہ سا بولا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہاں کرنی ہے بات۔ وہ اب تک گھبرا رہی تھی۔ لڑکے کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ ڈر لگنے لگتا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے گھر نہیں جانے دے گا۔ اب وہ اس کے نکاح میں بھی تھی۔ احمد نے اس کے ابو کو ویڈیو کال ملائی تھی۔ تم ان کو بتا دینا کہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ کال مل چکی تھی۔ لڑکی کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ اغوا شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ ابو وہ ان کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی مگر دوسری طرف چھائی خاموشی سے پریشان کر رہی تھی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ انہوں نے شکی لہجے میں پوچھا اور تب ماہم کو ہوش آیا کہ وہ تو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ابو وہ احمد نے وہ گھبراتے ہوئے بولی مگر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے ان سے۔ اس وقت کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حمید صاحب بولے، شرم نہیں آئی تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملاتے، گھر سے بھاگتے، ایک بار نہیں سوچا؟ اور یہ ماہم کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی اور اس سے غلط سمجھ رہے تھے۔ ابو اس نے صفائی دینے کی کوشش کی، ایک لفظ آگے نہ بولنا، مر چکی تم آج سے ہمارے لیے، اس 2 ٹکے کے انسان کے لیے ہمارا منہ کالا کروا کے چلی گئی۔ نہیں ابو۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ فون کاٹ چکے تھے۔ اب ماہم احمد کی طرف بڑھی تھی جو کہ کونے میں کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ جان بوجھ کے کیا؟ ویڈیو کال اس لیے ملائی تھی تم نے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، آواز آہستہ۔ ماہم کے بال اب احمد کی گرفت میں تھے۔ آئندہ مجھ سے تیز آواز میں بات کرنے کی غلطی مت کرنا۔ چھوڑو، اسے درد ہو رہا تھا۔ اب چھوڑنا ہی تو نہیں ہے تمہیں۔ وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کرتے بولا۔ خوف کی ایک لہر ماہم کی جسم میں دوڑی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ ماہم کو پریشانیاں کھائے جانے لگی۔ سب بچے لون میں کھیلنے میں مصروف تھے جب گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ روہیل سمیت سب بچے گھر کی طرف بھاگے۔ آوازیں ارشد صاحب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اتنے میں امین صاحب کمرے سے نکلے اور باہر کی طرف بھاگے۔ جانے کیا ہو رہا تھا اندر؟ کیا ہوا روہیل؟ ماریا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ روہیل سے پوچھنے لگی کیونکہ روہیل ہی ان میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا۔ پتہ نہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے پورا گروپ اس کی پیروی میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ابو ارسل بیڈ پر سو رہے ہیں اور ان کے پاس کھڑے سب رو رہے ہیں۔ وہ ہر بات جلدی سمجھ جاتا تھا مگر اس نے کبھی کسی کو مرے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابو سو رہے ہیں تو آپ لوگ ادھر کیوں رو رہے ہیں حمیر انکل؟ اس سے اپنے ابو کے آرام کی پرواہ ہو رہی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کا باپ ہر دنیا پریشانی سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے کہنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یاسمین چچی، امین چچا کی زوجہ اور ماریا کاشف کی امی بچوں کو کمرے سے باہر لے گئی۔ ادھر بیٹھو تم سب آرام سے۔
مگر آنٹی کیا ہو رہا ہے اندر؟ 5 سالہ ماہم اپنی توتری زبان میں بولی۔ کچھ نہیں، چپ چاپ ادھر ہی بیٹھے رہو، سب سمجھے۔ وہ انہیں ڈانٹتی وہاں سے چلے گی۔ اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ پوری بچہ پارٹی کی سمجھ سے باہر تھا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ اس واقعے سے سب کی زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں آنے والی تھیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ابو سے چھوڑ کر جا چکے تھے تو وہ بہت رویا تھا، مگر حد تو یہ کہ اسے کوئی چپ نہیں کرواتا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا۔ اب سے پہلے اسے کبھی اپنی ماں کی اتنی یاد نہیں آئی تھی، مگر اب وہ ایک دم سے بالکل تنہا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ یہ سوچ کر کہ سب کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑا۔ اس دن کے بعد اس گھر میں روہیل کے علاوہ کوئی نہیں رویا تھا۔ اب تو کاشف بھی اس سے دور ہی رہتا تھا۔ ماریا اور ماہم بھی میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ کھیلتا تو اسے ڈانٹ سننی پڑ جاتی تھی۔ پہلے تو کسی نے نہیں ڈانٹا تھا انہیں اس کے ساتھ کھیلنے سے۔ یکدم اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی اور یہ سب اس کے ذہن پر برا اثر ڈالنے لگا تھا۔ اب وہ اکثر اکیلا ہی رہتا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ ماہم نے پھر انٹری ماری تھی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی امی سے ڈانٹ کھا چکی تھی۔ وہ اتنی ڈھیٹ تو نہیں تھی، بس روہیل سے اس کی دوستی تھی اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نظر نہیں آتا بیٹھا ہوا ہوں؟ وہ بے دلی سے بولا۔ کھیلتے ہیں؟ وہ اسے بازو سے اٹھانے لگی، مگر روہیل نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو زور سے چھڑا لیا۔ وہ ایسا صرف اس وقت کرتا تھا جب وہ غصے میں ہوتا تھا۔ جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنی امی سے ڈانٹ پڑے، اس لیے خود ہی اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، تم گندے ہو۔ وہ برا سا منہ بنا کر وہاں سے جاتے ہوئے بولی۔ 6 سال بعد ارسل صاحب کے انتقال کو 6 سال گزر گئے تھے اور ان 6 سالوں میں روہیل کی زندگی بھی بالکل بدل گئی تھی۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو ہی تھوڑی دیر میں اسے یاسمین چچی کا بلاوا آیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ ہی رہا تھا جب اسے یاسمین چچی کی آواز سنائی دی۔ روہیل ادھر آؤ، تم نے کیوں کاشف سے لڑائی کی ہے؟ یاسمین چچی نے اسے غصے سے پکارا۔ کاشف نے اسکول میں کسی لڑکے کو مارا تھا اور روہیل نے اسے سمجھایا تھا غصے سے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ چچی میں اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ مدب سے انداز میں بولا تھا۔ کیا سمجھا رہے تھے اس کو؟ سمجھانے والے تم ہوتے کون ہو؟ اپنے کمرے سے باہر نکلتے امین چچا غصے سے بولے، دیکھیں اس نے کاشف کے ساتھ لڑائی کی ہے اور اب پوچھ رہی ہوں تو مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ یاسمین چچی ایک کی 10 لگاتے ہوئے کہنے لگی، بدتمیز، بد لحاظ۔ امین چاچا نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا تھا جس کی آواز تقریباً پورے گھر میں پہنچی تھی۔ تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی، سکھانی پڑے گی۔ ہاں، ایک اور تھپڑ اور وہ زمین پر جا گرا۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ امین چچا نے اس پر لاتوں کی برسات شروع کر دی اور وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ پٹتا رہا۔ اب یہی سلوک تو اس کا مقدر تھا، کیونکہ رہنا تو اسے ہر حال میں اسی گھر میں تھا نا۔ جب وہ مار کر تھک گئے اور ان کا غصہ نہ اترا تو انہوں نے یاسمین چچی کو حکم صادر کیا کہ آج کے بعد روہیل کو اسکول نہ بھیجا جائے۔ چچا معاف کر دیں، میں نے اسکول جانا ہے۔ وہ زمین پر ہی گرا کراتے ہوئے اور تقریباً روتے ہوئے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، تم نے کرنا کیا ہے وہاں جا کر سب سے لڑنے کے علاوہ؟ یہ کہتے وہ رستے میں پڑے روہیل کو ٹھوکر مار کر وہاں سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد باری باری سب اپنے کمروں کی طرف چل دیے، کیونکہ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ تماشائی ہوتے ہیں جو ہماری مجبوریوں کا، ہمارے دکھوں کا، تکلیفوں کا تماشا دیکھتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، یا کچھ صرف دور کھڑے خاموشی سے ہمیں اپنے حالات سے لڑتے دیکھتے رہتے ہیں۔ مدد کرنے کو کوئی نہیں بھٹکتا۔ اس لیے جب پریشان ہو، جب ٹوٹ جاؤ تو بھی لوگوں کو اپنی محرومیوں کا تماشا نہ دکھاؤ، اپنے رب کے سامنے رو جتنا رونا ہے تو وہ پسند کرتا ہے ان بندوں کو جو اس کے سامنے روتے ہیں۔ اور دنیا بیزار ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو روتے رہتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک وہیں پڑا روتا رہا، جانے کتنی لمحے بیتے یا شاید صدیاں، کہ برا وقت صدیوں کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اب دنیا روز رلاتی ہے، لوگ بہت ستاتے ہیں، اپنے تھے جو ہمارے، جو کبھی اب ظلموں کے پہاڑ گراتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے بابا جیسے ہمارا کبھی کوئی تھا نہیں، جب آپ ہمارے پاس تھے نا، تب تو سب کچھ اپنا تھا۔ اب واپس آ جائے نا بابا، اب واپس آ جائے نا۔ وہ وہیں پڑا جب کسی کی قدموں کی آواز سنائی دی۔ روہیل، کیا ہوا تمہیں؟ وہ ماہم تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ ایسا کہہ بھی کون سکتا تھا؟ اس کے علاوہ پریشان ہوتا کون تھا؟ اتنے سالوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی ان کی دوستی۔ ماہم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔
ہر بار اسے کتنی تکلیف ہوتی تھی جب وہ اسکول اس حال میں دیکھتی تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے تو اپنے ماں باپ بھی روہیل کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے۔ وہ تو بس دعا کر سکتی تھی جو وہ کر سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لائی اور اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کی۔ اس 10 سال کی بچی سے جتنا ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلو، امی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا تو ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ادھر ادھر دیکھتی بولی۔ اس نے کمرے میں روہیل کو اس کے بستر پر بٹھایا اور وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چچا نے کہا میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا، وہ نہیں جانے دیں گے مجھے، وہ روتے ہوئے بولا۔ ایک وہی تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کر سکتا تھا، پر کیوں؟ مہم حیران ہوئی، آخر یہ نوبت کیسے آ گئی؟ روہیل نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ تم فکر مت کرو، میں بابا سے بات کروں گی، اب میں جا رہی ہوں، پریشان مت ہونا۔ وہ اس سے ہمیشہ جاتے ہوئے کہتی تھی کہ پریشان نہ ہونا۔ امین صاحب کو روہیل پر اس بات پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا کہ اس کا اسکول چھڑوا دیتے۔ وہ دونوں بھائی تو پہلے سے ہی یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا اسکول کیسے چھڑوایا جائے۔ ان کو خدشہ تھا کہ اگر روہیل پڑھے گا تو سمجھدار ہوگا اور اس پر ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ کل کو اگر اس نے اپنے حصے کی جائیداد کا مطالبہ کیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ارسل کی موت کے بعد ان کی جائیداد پر دونوں بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اس جائیداد میں حصے دار بنے؟ اور دولت اندھا کر ہی دیتی ہے، جس کی آنکھوں پر دولت کی لالچ کی پٹی بن جائے پھر اسے صحیح یا غلط کی فکر نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نکاح کے اگلے دن اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ مہم کے اوپر تو اس کے اپنے گھر کے دروازے بند ہو چکے تھے، سو چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی۔ دیکھ لو ہر چیز، اب ادھر ہی رہیں گے ہم۔ وہ ایسے معمولی انداز میں بول رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں 2 دن کے لیے بمبئی جا رہا ہوں، تم ادھر ہی رہو گی؟ وہ اسے خیالوں میں کھویا پا کر گویا ہوا۔ میں اکیلی؟ ہاں تو اکیلے رہنا سیکھو، میں اکثر باہر جاتا رہتا ہوں۔ صد شکر کہ وہ آج اس دن کی طرح غصے میں نہیں تھا۔ مجھے اکیلے ڈر لگے گا، وہ پریشانی سے بولی۔ وہ اپنی آئی بروز چاہتے اس کی طرح بڑھا۔ میں نے کہا تم ادھر اکیلے ہی رہو گے، سمجھ آ گئی؟ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دیتا بولا اور مہم کی ڈر سے سانس خشک ہونے لگی۔ وہی تھا کیا؟ ہاں، مہم نے اس بات میں زور سے گردن ہلائی۔ گڈ گرل۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا کر واپس بیڈ پر جا بیٹھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ ہاں، وہ دھیرے سے بولی، مگر تمہیں آج کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، سرونٹ سے کچھ منگانے کی غلطی بھی مت کرنا۔ وہ آرام سے بولتا چادر اوڑھ کر سو گیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ آخر کیوں؟ وہ یہ سوچتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ احمد کی گرجدار آواز سنائی دی، تم زمین پر سو گی اور تکیہ بغیر؟ مگر کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی اور پھر اپنے ہی کہنے پر پچھتائی۔ وہ اڑتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کے اتنے زور سے موڑا کہ مہم کی چیخ نکل آئی۔ چھوڑو، سوری، وہ تکلیف سے کراتی ہوئی بولی۔ سے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا بازو نہ چھوڑا گیا تو وہ اپنے اس بازو سے محروم ہو جائے گی۔ مجھے سوالات پسند نہیں، جو کہوں شرافت سے کر دیا کرو ڈیئر، ورنہ مجھے غصہ بھی چڑھ سکتا ہے۔ نہیں کروں گی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ آخرکار اس نے مہم کا بازو چھوڑا اور جا کر دوبارہ سوتا بنا۔ وہ کتنی دیر تک اپنا بازو پکڑے وہیں کھڑی رہی، سوچتی رہی۔ سوچنے کو بہت کچھ تھا، لیکن فی الحال وہ یہ سوچ رہی تھی کہ زمین پر بغیر تکیے کے کیسے سویا جائے۔ کوئی حل تو تھا نہیں اس کی بات ماننے کے علاوہ۔ چنانچہ وہ زمین پر لیٹ گئی، مگر نیند کہاں آنی تھی، پر رات تو گزارنی تھی، سو پوری رات ادھر ادھر کروٹ لیتے ہی گزاری۔ مہم کا میٹرک ہو چکا تھا۔ آج ہی مہم اور ماریا کا رزلٹ آیا تھا۔ دونوں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور پورے گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ روہیل بھی مہم کے لیے خوش تھا، پر وہیں وہ اداس بھی تھا کہ وہ نہیں پڑھ سکا تھا۔ اس سے اسکول جانے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ مہم نے 1-2 بار اپنے ابو سے بات کی تھی، مگر ہر بار اسے زبردست قسم کی ڈانٹ سننی پڑی تھی، سو روہیل نے اسے خود ہی اس بارے میں دوبارہ بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اوئے، تم کیوں ادھر اجڑے چمن بن کر بیٹھے ہو؟ اسے معلوم تو تھا ہی، مگر پھر بھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، مبارک ہو تمہیں۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے بولا۔ ہاں، خیر مبارک، ضروری لوگوں کو جلدی مبارکباد دینی چاہیے، اور تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اچھا، سوری، تم نے منہ میٹھا تو کروایا نہیں میرا۔ اب کی بار اس نے گلہ کیا۔ وہ میٹھے کا بہت شوقین تھا اور یہ بات مہم اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں، رکو میں تمہارے لیے مٹھائی لاتی ہوں۔ وہ کہتی وہاں سے مٹھائی لانے کے لیے بھاگ گئی۔ اب اسے سب سے چھپ کر روہیل کے لیے مٹھائی بھی نکالنی تھی۔ چونکہ سب دن کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو کچن میں کوئی نہیں تھا۔ مہم نے
बनाया और मिठाई निकाल कर रोहेल के पास ले गई। लो पेटू, खाओ जितना खाना है। वो इसे प्लेट पकड़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं पेटू हूँ, सुबह सबका बचा हुआ खाता हूँ, दिन में तुम सब से छुपा कर देती हो और रात में तो कुछ मिलता ही नहीं खाने को, और मैं पेटू हूँ। वह नाराज़गी से गुस्से से बोला, रुहेल अहमद इस घर में किसी पर गुस्सा कर भी नहीं सकता था, माहम के अलावा, तो सारा गुस्सा इसी पर निकालता था। वो अक्सर नाराज़ भी हो जाती थी, मगर वो जो कहता था वो सच ही तो था। लिहाजा 1 घंटे बाद ही सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी होती। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो, गलती से मुँह से निकल गया। माहम इसका गुस्सा ठंडा करने लगी। अब खाने दो मुझे, मिठाइयाँ पकड़वाना है किसी से। वो खाने में मसरूफ़ हो चुका था। तुम ही बातें कर रहे हो, वो मुँह बनाते हुए बोली। अहमद, रुहेल किधर हो? वो इस कमरे में इसे एक खुशखबरी देने आई थी, मगर वो सामने कहीं दिख नहीं रहा था। या अहमद बोलो, या रुहेल, दो नाम क्यों ले रही हो? या अहमद बोलो या रुहेल, दो नाम क्यों ले रही हो? वो कमरे में दाखिल होता बोला, क्योंकि तुम्हारे दो नाम है, इसलिए जो मर्जी होगी मैं लूँगी। मेरा नाम रुहेल है। वो इसे आंख दिखाते बोला, हाँ, और पूरा नाम रुहेल अहमद शाह वल्द अरसल शाह। हाय कितना छोटा नाम है ना। वट एवर, वो नाक से मक्खी उड़ाता बोला, और तुम्हें फारिस गाजी की तरह नाक से मक्खी उड़ाने की आदत कब पड़ी? वो दिलचस्पी से पूछने लगी, कौन फारिस गाजी? से तजुब से पूछा। ओहो, फारिस नहीं, फारिस। वो इसे समझाने लगी, वट एवर कौन है वो? नमल का हीरो है वो, तुम्हें नहीं पता? इसने तज्जुब से पूछा। हाँ, और मैं नमल को भी नहीं जानता। वो बाजार से लहजे में बोला, रुहेल तुम्हें नमल तक का नहीं पता? हैरत से इसका मुंह खुला हुआ था। नहीं पता, बता दो कौन है वो? नमल नावल का नाम है, इतनी मशहूर नावल है, और फारिस इसका हीरो है। ओ अच्छा, तो कैसे इंसान हो तुम? चलो छोड़ो इस बात को, मैंने पकड़ा कब हुआ है? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताने आई थी। इसकी बात को नज़रअंदाज करते बोली, मेरा इस्लामाबाद में बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया है, 2 दिन बाद चले जाना है मैंने। ये बात कहते वो थोड़ी अफसुदा हुई थी। तो तुम इस्लामाबाद में ही रहोगी? ना मुबारकबादी, ना कोई खुशी का इजहार। खुशी होती तो इजहार भी होता। इसके सर पर बम फूटा था। हाँ, हॉस्टल है कॉलेज का अपना, वहीं रहूँगी। अच्छा। वो दुखी हो चुका था, इससे ज़्यादा कुछ ना बोला। अब मैं जा रही हूँ, कोई देख ना ले इधर, तुम परेशान ना होना। वो कहती वहाँ से भाग गई और रुहेल की को सोचों में डाल गई। इस बार वो परेशान हुए बगैर नहीं रह सकता था, तो अब वो भी जा रही थी इसको अकेला छोड़कर। वो इसे कोई फिक्र भी नहीं थी, वहाँ और कोई नहीं था इसका, कोई ख्याल नहीं रखता था इसका। वो जानती थी वो फिर भी जा रही थी। रुहेल माहम के जाने का सुनकर बहुत उदास था। वहाँ इस मामले में खुदगर्ज हो रहा था, मगर वो बिल्कुल अकेला भी तो नहीं होना चाहता था। वो जानता था कि माहम के जाने के बाद किसी ने इसका ख्याल नहीं करना, किसी ने इसके ज़ख्म साफ़ नहीं करने, किसी ने इसे चुपके से खाना नहीं खिलाना, किसी ने इसे तसल्ली नहीं देनी, किसी ने नहीं। वो कैसे इसके जाने पर खुश होता? कभी सोचा ना था कि वो कभी तन्हा छोड़ जाएगा। उम्र भर जो अक्सर परेशान देखकर कहता था, मैं हूँ ना। लो पेटू, खाओ जितना खाना है। वो उसे प्लेट पर खाते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं पेटू हूँ, सुबह का बचा हुआ खाता हूँ, और दिन में सबसे छुपा कर। वो नाराज़गी से और गुस्से से बोला, रुहेल अहमद इस घर में किसी पर गुस्सा नहीं करता था। शायद ये दोबारा से लाइन आ गई है। अहमद, रुहेल किधर हो? तो अब वो भी जा रही थी इसको अकेला छोड़ के, और इससे कोई फ़िक्र भी नहीं थी, और वहाँ और कोई नहीं था इसका, कोई ख्याल नहीं रखता था इसका। वो जानती थी, और वो फिर भी जा रही थी। रुहेल माहम के जाने का सुनकर बहुत उदास था। हाँ, वो इस मामले में खुदगर्ज था। माहम जब सुबह उठी तो वो जा चुका था, इसे घर में अकेला छोड़कर। नहीं, अकेला तो नहीं, इधर नौकर चाकर तो थे। वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने का कहने गई, लेकिन बीबी साहब ने कहा है कि आपको सिर्फ दिन को खाना मिलेगा।
ملازمہ نے کہا، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے واقعی کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، ہم نہیں دے سکتے، صاحب نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ کہہ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ماہم پیر پٹکتی کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے کہ روہیل کی غیر موجودگی میں وہ پیر تو پٹک ہی سکتی تھی، مگر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کیا۔ وہ سوچنے لگی، وہ کسی اور کے کیے کی سزا اسے کیوں دے رہا تھا؟ اس نے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، اس کی پرواہ کی تھی، پھر کیوں؟ وہ جا چکی تھی، کسی نے اسے روہیل سے جاتے وقت بھی ملنے نہیں دیا تھا۔ اس نے 2 دن سے کچھ پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس نے گھر کا ایک گملہ توڑنے کی گستاخی کی تھی اور اس سزا کے طور پر اسے مار پیٹنے کے بعد کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، بس اور نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چچا سے جائیداد میں اپنا حصہ لینے کی بات کرے گا۔ آخر کو وہ بچہ نہیں رہا تھا، 19 سال کا ہو چکا تھا، اور جیسے اس کی سزا ختم ہوئی وہ چچا کے کمرے میں اس سے بات کرنے پہنچا۔ کیا کرنا ہے تمہیں ان سب کا، وہ اور سنبھالو گے کیسے؟ تم ہماری سالوں کی محنت برباد کرنا چاہتے ہو؟ حمید چچا نے کہا تھا، مجھے بس ایک الگ گھر اور نوکری دے دے، ادھر میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں میاں، آرام نہیں ہے تمہیں؟ اور نوکری کیا کرو گے تم؟ جاہل لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی، اب دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ وہ ان کے کمرے سے باہر نکل آیا اور دوبارہ پیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ روہیل ماریا کو کالج سے لینے گیا تھا، جب اس نے ماریا کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اب کیا وہ اس کے پاس جاتا؟ ایسا کرتا تو اس کی اب ایک بار پھر سے شامت آ جانی تھی، کیونکہ سنتا تو کوئی تھا نہیں اس کی۔ وہ ان سوچوں میں ہی کھویا ہوا تھا کہ ماریا کی اس پر نظر پڑی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، مگر پھر سنبھلتے اس لڑکے سے رخصت چاہی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر روہیل بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم گھر پر کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وہ جیسے ہی اس پر حکم صادر کرتے بولی، تو آئندہ سے نہ ملنا۔ وہ معمولی انداز میں بولا۔ اس دن تو بات وہی ختم ہو گئی، مگر پھر ماریا تقریباً ہر روز اس لڑکے کے ساتھ دکھنے لگی۔ روہیل کو اب چپ رہنا مناسب نہ لگا، چنانچہ اس نے ماریا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم روز اس لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہو، کیا میں امین چچا کو شکایت لگاؤں تمہاری؟ میری مرضی، میں جو کچھ کروں، تمہیں اس سے کیا مسئلہ؟ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ ماریا، تم غلط کر رہی ہو۔ روہیل اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مان لیا غلط کر رہی ہوں، پھر یہ کہ تمہیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ میرے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ اس پر اپنی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر روہیل اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر وہ ماریا کی باتوں سے اور پریشان ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا سارم ماریا کا کلاس فیلو تھا اور ان کی دوستی کالج کے ابتدائی دنوں میں ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ میں اسے محبت نہیں کہتی، محبت تو پاک ہوتی ہے جو اپنے محرم سے ہوتی ہے، اور جو پاک نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی، میں اسے ہوس کہتی ہوں۔ اب تو وہ اکثر کلاسز بنک کر کے پارک وغیرہ میں بھی چلے جاتے تھے، اور یہ بات ماریا کی دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماریا کی دوستیں بھی ماریا کو اس لڑکے سے دور رہنے کا کہتی تھی اور اسے سمجھاتی رہتی تھی کہ وہ کوئی اچھا لڑکا نہ تھا، مگر ماریا نے کبھی کسی کی ایک نہ سنی۔ روہیل اب چپ نہیں رہے گا، یہ بات اسے سمجھ آ چکی تھی، لیکن وہ سارم کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اسے روہیل کو رستے سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ کیا کرنا تھا، یہی وہ سوچ رہی تھی۔ ان دنوں ماہم چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی۔ اب وہ روہیل سے دور دور رہتی تھی، نہیں وہ اس سے ناراض نہیں تھی، وہ تو احتیاط برت رہی تھی۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے، وہ اس کی دوست تھی، وہ اس کو پسند کرنے لگی تھی، مگر وہ ایک نامحرم کی محبت میں گرفتار ہونے سے ڈرتی تھی، وہ ڈر گئی تھی، تبھی وہ اس سے دور چلی گئی تھی، تبھی اس نے اسلام آباد کے کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے آج بھی اتنا ہی عزیز تھا، اسے اب بھی روہیل احمد کی اتنی ہی پرواہ تھی، بس وہ خود کو اس سے دور رکھتی تھی، یہی حل تھا۔ مگر روہیل وہ تو رشتوں کا ترسا تھا، وہ پیار کا ترسا ہوا تھا۔ اب اس کی واحد دوست بھی اس کو چھوڑ دیا تھا، اب کون تھا دنیا میں اس کا؟ وہ بھی بہت دکھی تھا، وہ ماہم پر غصہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ماہم بھی سب کی طرح ہوگی، وہ اصل بات نہیں جانتا تھا، اسے غلط فہمی نے گھیر لیا تھا، اور کوئی بھی رشتہ چاہیے وہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک غلط فہمی سے ٹوٹ سکتا ہے، ایک غلط فہمی سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے، روہیل بھی اپنے کمرے میں تھا، جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ یاسمین چچی تھی۔ جی چچی، کوئی کام تھا؟ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے بولا۔ ہاں۔ وہ ماریا کے کمرے کی کھڑکی کھل نہیں رہی، ذرا دیکھ لو تم اس کو آ کر۔ یہ چچی اتنے پیار سے کیوں بات کر رہی تھی؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ آپ بھی جاؤ، وہ ان کی آواز پر چونکا۔ جی جی آیا۔ وہ آنکھیں مسلتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ تم دیکھو کھڑکی کو، میں پانی پی کر آتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے چلی گئی۔
तुम देखो खिड़की को, मैं पानी पी कर आती हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे चली गई। रुहेल खिड़की को चेक करने के लिए कमरे में गया। जैसे ही इसने खिड़की को हाथ लगाया, इससे अपने पीछे से किसी के कमरे में दाखिल होने की और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ है। इसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, वो मारिया थी। वो बस इसे देख ही पाया था जब मारिया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हो क्या रहा था इसको कुछ समझ नहीं आई, मगर इसके अल्फाज सुनकर जल्द ही इसको होश आया। रुहेल, रुहेल, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, अम्मी, अब्बू, वो अब्बू बचाएं। वो रोते हुए चीख रही थी। दरवाजे पर दस्तक होने लगी और मारिया मुसलसल चला रही थी, भाई खुदा का खौफ करे प्लीज़ मुझे। अब वो हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। रुहेल के तो औस्तान ख़ता होने लगे थे। वो मारिया को चुप करवाने इसकी तरफ बढ़ा और इसी वक्त मारिया दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और सामने खड़ी यास्मीन चच्ची के गले लगकर रोने लगी। घर के सब अफराद वहाँ थे, माहम समेत। अम्मी, अम्मी, रुहेल ने वो रोते रोते कहने लगी, आह इसकी एक्टिंग कमाल की थी, तुझे शर्म नहीं आई? नहीं आई? हाय देखो तो तेरी बहन जैसी है ये। और यास्मीन चची भी रोते हुए बोली। अमीन चाचा इसकी तरफ बढ़े। रुहेल ने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था जब एक मुक्का इसके मुंह पर पड़ा और इसके बाद बस थप्पड़ों और मुक्कों की तो बरसात ही शुरू हो गई। कमबख्त एहसान फरामोश, हमें कैसे हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? वो मारते हुए इस पर चला रहे थे, इसलिए तुझे पाला पोसा था ये दिन देखने को। देखो मैं तुम्हारा हश्र क्या करता हूँ। अब वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था और अमीन चाचा अपने हाथ में आने वाली हर चीज़ इसको मार रहे थे। इसके सर पर एक गमला लगा और इसके सर से खून बहने लगा। हमीद चाचा भी मैदान में आ चुके थे। आज तो बस इसकी मौत पक्की थी। वो दोनों इसे मारते मारते और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाए थे। एक दो हड्डियां तो टूटी ही होंगी। वो नीम बेहोश हो चुका था और इधर सब खड़े हमेशा की तरह इसका तमाशा देख रहे थे, मगर आज इन तमाशाइयों में एक और तमाशाई भी था। बेहोश होते वक्त इसकी नज़र माहम पर पड़ी थी। वो खामोशी से इसे पिटता हुआ देख रही थी। इसकी नज़रों में इसके लिए हमदर्दी के बजाय हकारत नज़र आई थी। हड्डियों के अलावा भी कुछ अंदर टूटा था और फिर इसके बाद वो कुछ देख ना पाया। अब वो बेहोश हो चुका था, मगर वो दोनों अब तक इससे मारे जा रहे थे। इस गंद के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। काशिफ इसको उठाकर घर से बाहर फेंको अभी और इसी वक्त। इसके कहने पर काशिफ आगे बढ़ा और रुहेल को घसीटता घर से बाहर ले गया, जबकि हमीद चाचा ने अमीना चची अपनी जोजा को इशारा किया और वह जाकर रुहेल का सामान बांधने चली गई। यास्मीन चाची मारिया को अपने कमरे में ले जा चुकी थी। अमीन चाचा और हमीद चाचा भी अपने कमरों की तरफ चल दिए। अब बस इधर एक ही बंदा था। माहम सकते के आलम में इधर ही खड़ी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि रुहेल कभी ऐसी हरकत भी कर सकता है। वो इसे बचाने के लिए भी आगे नहीं बढ़ी थी। कैसे करती कुछ? वो सब कुछ देख लेने के बाद इसे तो रुहेल से नफरत महसूस होने लगी थी। बहुत देर इधर खड़े रहने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दी। अब तक वो सकते की हालत में थी। कभी भी एक तरफ की कहानी जानकर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। बज़ाहिर नज़र आने वाली ज़्यादातर बातें झूठी होती हैं। वो और जो माहम ने देखा था वो भी झूठ था, मगर इसे यकीन कर लिया इस पर जो इसने देखा। वो एतबार जो इससे रुहेल पर था किधर गया था इस वक्त, या शायद एतबार था ही नहीं। बाहर रुहेल बेहोश रोड पे पड़ा था। कुछ लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे, मगर कोई इसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद कुछ बुजुर्ग लोगों के कहने पर एम्बुलेंस मंगवाई गई और रुहेल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इस दिन इसका काफ़ी खून बह चुका था। डॉक्टर ने इसे इमरजेंसी वार्ड में ही ले गए थे। इसके मोहल्ले के दो लोग हॉस्पिटल में इसके पास रुके थे। डॉक्टर ने खून का इंतज़ाम करने को कहा था। चलो वो तो जैसे तैसे उन्होंने इंतज़ाम कर ही दिया, मगर हॉस्पिटल वालों ने जब इसका इलाज जारी रखने के लिए पैसे जमा करवाने को कहा तो इनको भी परेशानी होने लगी। वो रुहेल को अस्पताल तो ले आए थे, मगर इतने पैसों का वो इसके लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। और सब इस बात से भी बाखूबी वाकिफ़ थे कि रुहेल के साथ इस घर में क्या सलूक होता रहा है, तो इसके घर वालों ने भी इनको पैसे नहीं देने। लेकिन जब कुछ और जहन में ना आया तो उन्होंने इसके घर वालों से ही मदद लेने का सोचा, मगर तवक्को के ऐन मुताबिक उन्होंने 1 रुपया भी देने से साफ इनकार कर दिया। अब वो दो आदमी भी रुहेल को अस्पताल में छोड़कर अपने घरों को चले गए। कौन किसके लिए इतना कुछ करता है? हाँ, माना कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मगर हर किसी को हर बार अच्छे लोग थोड़ी मिल जाते हैं। खुशकिस्मती होती है इंसान की जब इसे कोई मदद करने वाला मिल जाए, मगर अफसोस हम इनकी कदर नहीं करते। जो हमारे लिए परेशान होते हैं, जो हमारी फ़िक्र करते हैं, तभी तो दुनिया में ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। वो लोग अब तक वापस नहीं आए सर। नर्स ने जाकर डॉक्टर अरसल को इतला दी। उन्होंने बताया था कि वो इसके घर वाले नहीं हैं। तो वो कुछ देर सोचने के लिए रुके। तुम डॉक्टर हमाद को कहो कि इलाज जारी रखें, हम इसे इस हालत में तो नहीं छोड़ सकते। हमारा पेशा हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। मगर सर वो पैसे नहीं है, तो जब तक इसको होश नहीं आ जाता तब तक इलाज जारी रखो।
وہ ہوش میں آئے گا تو کیا پتہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتا دے، اور اس کا کوئی نہ ہوا تو دیکھ لیں گے، اب تم جاؤ۔ یہ کہتے وہ کام میں پھر سے مصروف ہو گئے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ چھوڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ درد کے جزیروں نے آرزو کے جیون کو مقبروں میں ڈالا ہے، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں، لوگ سب لٹیرے ہیں، سکون روٹھ بیٹھا ہے، ذات ریزہ ریزہ ہے، تار تار دامن ہے، درد درد جیون ہے، شبنمی سی پلکیں ہیں، قرب ہے نہ دوری ہے، زندگی ادھوری ہے، اب سمجھ آیا کہ موت کیوں ضروری ہے۔ 4 دن بعد آخرکار اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اب بھی اس کی حالت کافی خراب تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو؟ کوئی بھی تمہارے گھر سے تمہارے لیے نہیں آیا؟ ڈاکٹر حماد نے اس سے پوچھنے لگے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اپنے گھر والوں کی ہی مہربانی سے وہ یہاں پر ہے، اس کے لیے وہ وقت بہت تکلیف دہ اور گھٹن تھا۔ زخموں کی تکلیف تو الگ، اور اپنوں کے رویے سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اب تک برداشت کرتا رہا تھا، وہ تھک چکا تھا ان رشتوں سے، ان لوگوں سے اور ان کے رویوں سے۔ کوئی نہیں ہے میرا، یہ بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلا تھا۔ آرام کرو تم، وہ اس کا کندھا تھپک کے کہتے باہر چلے گئے، اور روہیل اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ ایک ہاتھ پہ ڈرپ، ایک بازو اور ایک پیر پر پلستر، سر پر پٹی بندھی ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک پہ بھی پٹی اور چھوٹے زخم الگ۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر پہچان نہ پاتا کہ وہ روہیل ہی تھا۔ تمہارا اب تک کا سارا بل ڈاکٹر اصل نے پے کیا ہے، تمہیں اب ان پہ اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اب تمہیں ہم ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ آج جب ڈاکٹر حماد اس کا چیک اپ کرنے آیا تو انہوں نے کہا، جی میں سمجھ گیا، وہ سر ہلا کر بولا۔ آج جب وہ 2 دن کی بجائے پورے ہفتے بعد گھر واپس آیا تھا، خیر سے ماہم کے یہ دن سکون سے گزرے تھے۔ اب وہ آیا بھی تھا تو ویسے ہی غصے میں ہوتا تھا۔ ماہم وہ چلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں ماہم نیند میں کھوئی ہوئی تھی، اور ان آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی اور روہیل کو اپنے سامنے انتہائی غصے کی حالت میں پایا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی روہیل اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ تم نے اپنے گھر کال کی تھی؟ وہ غصے سے دہڑا۔ ایک بار واقعی ماہم نے اپنے گھر کال کی تھی، وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کیسے انہوں نے ماہم کو اس شخص کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا انہیں اپنی بیٹی پر ذرا بھی یقین نہیں تھا؟ مگر دوسری طرف سے اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا گیا۔ وہ ہاں کی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ اب روہیل سے دب کر نہیں رہے گی۔ اسے یقین تھا کہ روہیل سے کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ ان آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، شدید غصہ۔ ماہم ان آنکھوں میں اپنے لیے یہ سب تو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اسے ان خیالوں سے نجات تب ملی جب روہیل اسے بازو سے کھینچتا کچن تک لایا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن اس کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ روہیل نے چولہا جلایا اور آگ تیز کر کے ماہم کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑے اور اسے چولہے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ماہم کے گلے سے کوئی آواز نکلتی، روہیل نے ماہم کا ہاتھ جلتے چولہے پر رکھ دیا۔ اب کہ ماہم کی چیخیں اور سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی، تمام نوکر چاکر بھی سہم گئے تھے۔ ماہم تکلیف کی شدت سے چلاتی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کہاں وہ اور کہاں روہیل جیسا جوان مرد۔ آخر تھوڑی دیر بعد روہیل نے اس کا ہاتھ چھوڑا، جیسے ماہم نے فوراً آگ پر سے ہٹایا۔ اس کا ہاتھ کافی بلکہ مکمل جل چکا تھا۔ ماہم نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی، اگلے ہی لمحے سے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، اور اب وہ پاس ہی کھڑے روہیل کی باہوں میں گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر روہیل کو ہوش آیا اور اس نے نوکروں پر چلانا شروع کیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ، جا کے ڈاکٹر کو بلاؤ، جاؤ فوراً، مجھے 2 منٹ میں ڈاکٹر گھر پر چاہیے، سمجھے؟ اب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اف، اس نے کیا کر دیا؟ صبح جب ماہم کی آنکھ کھلی تو اسے کل والا واقعہ یاد آیا۔ کیا واقعی احمد ایسا کر سکتا ہے؟ کیا واقعی جانے کہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا؟ کل پھر کیوں یقین کر لیا تھا؟ ماہم کیوں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا جب وہ لوگ اسے اتنی بے دردی سے مار رہے تھے؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی۔ اب وہ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا، وہ روہیل وہ زندہ ہوگا۔ اسے اب یاد آیا تھا کیسے اس کے ابو اور چاچا نے اس کو مارنے کے بعد اس کو گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ اور او میرے خدا، اسے کچھ نہ ہوا ہو، وہ زندہ ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی نیچے کی طرف بھاگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی امی، وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں آوازیں لگانے لگی۔ چونکہ گھر کے سب مرد آفس گئے ہوئے تھے اور ماریا بھی کالج جا چکی تھی، تو گھر پر ماہم کے علاوہ صرف ماہم کی امی اور چچی ہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں صبح صبح شور مچا رہی ہو؟ یاسمین چاچی جو ماہم کی آوازوں سے جاگی تھی بولی، چچی روہیل کدھر ہے؟ وہ
آئے ہائے، ہمیں کیا پتا زندہ بھی ہوگا یا مر ور گیا ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہاں ہوتا تو نظر آتا، کیا کوئی اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہوگا؟ اور یا خدا، اب میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اب بھی ہاتھ میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ روہیل شاید گھر پر نہیں تھا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ ماضی کی کچھ یادیں ذہن کے پردے پہ ابھری تھی، جانے کون سے زخم کی تکلیف زیادہ تھی۔ ہاں، کیا ہو جو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس نے بھی کبھی اس سے زیادہ اذیت برداشت کی تھی، کبھی اس سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ اس کو کیا اتنا درد ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کھٹ کے آواز سے دروازہ کھلا اور روہیل اندر داخل ہوا۔ ماہم پر نظر پڑتے ہی اس نے نظریں پھیر لی۔ جانے کیوں ماہم کو لگا کہ وہ رویا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی، ہمیشہ سے اسے سمجھتی تھی، لیکن وہ تب کیوں نہیں سمجھی تھی؟ ایک پچھتاوا جو اسے اب تک تھا اور جو شاید ہمیشہ رہنا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لیں۔ روہیل کو شاید کچھ چاہیے تھا۔ مطلوبہ شے ملنے پر وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں ماہم کے ذہن کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ شکر جان چھوٹی اس بوجھ سے بھی۔ ماہم ماریا کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی جب اس نے یاسمین چاچی کی آواز سنی۔ پہلے اس کے باپ سے جان چھڑائی تھی اتنی مشکل سے، اب جا کر روہیل کا خیال آیا تھا ان کو۔ میں تو کہتی تھی کہ ارسل بھائی کے ساتھ ہی اس کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں، مگر نہیں۔ یہ سن کر ماہم کا دل دھڑکا تھا۔ مطلب کہ سب کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا، اور ارسل چچا کو بھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی جب ماریا کی آواز آئی، ہاں اماں۔ اب باپ بیٹا دونوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن اماں وہ زندہ ہو اور واپس آ گیا تو؟ ماریا بولی تھی۔ چپ کر، آہستہ بول، کس نے سن لیا تو؟ عقل تو ہے ہی نہیں نا؟ یاسمین چچی نے ماریا کو ڈانٹا۔ اماں، عقل نہ ہوتی تو اتنا اچھا پلان کیسے بناتی؟ ویسے تجھے یہ خیال آیا کیوں؟ وہ ویسے ہی اماں، بس وہ جائیداد کی بات کر رہا تھا نا، تو ابو نے بتایا تھا ان کی پریشانی حل کرنے کے لیے۔ ماریا نے جلدی سے بہانہ بنایا، اور وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن کسی کے پیروں کی آہٹ سنتے ہی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ امی، وہ کچن میں امی کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے کی سنی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ اس نے اپنی امی سے اس بارے میں پوچھنے کا سوچا تھا، امی ارسل انکل کو کیوں مارا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ان کی موت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں بتانا تھا، اس لیے اس نے سیدھا ہی سوال کیا تھا، کیا تمہیں کیوں ایک دم سے خیال آیا؟ اپنا کام کرو چپ کر کے۔ وہ اسے ڈانٹ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ ماہم منہ بنا کر یہ سوچنے میں مصروف ہوگی اس بارے میں کسی سے پوچھا جائے، اور اسے وہ بندہ پتہ چل چکا تھا۔ ماریا، ایک بات تو بتاؤ۔ وہ دونوں لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جیسے ہی ماریا نے چائے ختم کی تو ماہم نے بات شروع کی، ہاں پوچھو۔ ارسل چاچا کو کیسے مارا تھا؟ مطلب کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا قتل ہوا ہے؟ اس نے آج تک کی زبردست مگر تکلیف دہ اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ ماریا نے پہلے تو کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھا، پھر پوچھا، تم نہیں جانتی کیا؟ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں گیا اس طرف۔ اچھا، میں بتاتی ہوں۔ ان کو زہر دیا تھا نا ابو اور چچا نے، کیونکہ دادا کی ساری جائیداد پہ انہوں نے اکیلے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیوں نہیں پتہ چلا تھا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ رپورٹ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں نا پاگل، کتنی بدھو ہو تم، کچھ نہیں پتہ تمہیں؟ تو جس ڈاکٹر نے رپورٹ بنائی تھی اس کو پیسے دیے تھے نا؟ تمہیں نہیں پتہ کہ کسی کے بھی ہاتھ گرم کرنے سے ہم اپنا کام نکلوا سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے پیکنگ کرنی ہے اپنی، تو اندر ہی جا رہی ہوں۔ ماہم اوور ایکٹنگ نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ بہانہ بنا کر اٹھنے لگی۔ ہاں، تم واپس ہاسٹل جا رہی ہو نا؟ کب جانا ہے؟ وہ ہاسٹل میں تھی جب اسے گھر سے کال آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا امی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ ماہم، ماریا گھر سے بھاگ گئی ہے، انہوں نے پریشانی سے اس کو اطلاع دی۔ کیا؟ ایسا کب ہوا؟ کیسے؟ کیوں؟ 2 دن سے لاپتہ تھی، آج صبح کال کر کے بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے، اس منحوس لڑکے کے ساتھ ہی بھاگی ہوگی۔ اوہو، پھر اب ایسا کیوں کیا اس نے امی؟ یہ سوال پوچھنے کے بعد ہی اسے ایک دم سے یاد آیا کہ کیسے ماریا کی امی کے پوچھنے پر کہ اسے روہیل کو گھر سے نکلوانے کے پلان کا خیال کیسے آیا، وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی اٹک رہی تھی۔ خدا جانے ہماری تو عزت خاک میں ہی ملا گئی ہے نا؟ سارا زمانہ تھو تھو ہو رہی ہے ہم پر، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے تو۔ ماہم کی امی غصے سے بولی۔ احمر بیٹا کدھر رہ گئے تھے؟ وہ بزرگ اس کو دیکھتے ہی پریشانی سے بولے۔
अंकल स्टोर तक ही गया था, रश बहुत था इसलिए थोड़ी देर हो गई। वो मुस्कुराता हुआ बोला था। बासर साहब से अहमद को बहुत दिली लगाव हो चुका था। वो इसको अपने ही लगते थे, बल्कि जितना प्यार उन्होंने दिया था रुहेल को, इतना तो इसके किसी अपने ने भी नहीं दिया था। ठीक ही कहते हैं, दानिशमंद के रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। एहसास ना हो तो अपने पराए लगते हैं, और अगर एहसास हो तो पराए भी अपने होते हैं। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कितने ही दिन रात इसने रोड पे गुजारे थे। किसी ने कुछ खाने को दिया तो खा लिया, नहीं तो कितना कितना वक्त भूख प्यास से रहकर गुजारा था। फिर एक दिन खुदा जाने बादशाह साहब की शक्ल में इसके लिए एक फरिश्ता भेजा। बादशाह साहब की औलाद ने बुढ़ापे में इनको अकेला छोड़ दिया था। इनकी जोजा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। इनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी शादी के बाद कनाडा मुंतकिल हो चुकी थी, जबकि इनके दोनों बेटों ने जब अपना कारोबार शुरू किया तो इनके कारोबार में बहुत तरक्की होने लगी। तो उन्होंने अपने अपने अलहदा घर ले लिए थे, और शादी के बाद तो वो दोनों बिल्कुल ही अपने बाप को भूल गए थे। बादशाह साहब इस वक्त दुबई में रहते थे। एक घर इनका पाकिस्तान में भी था। दुबई में इनके 4 होटल थे जिनको वो अकेले संभाल रहे थे। इन दिनों वो पाकिस्तान आए हुए थे। जब उन्होंने रुहेल को रोड पे देखा था, इन्हें लगा कि वो इसे पहले भी दिख चुके हैं। आखिर जब उन्होंने रुहेल से इसके बारे में पूछा, तब जाकर बादशाह साहब को पता चला कि रुहेल तो अरसल का बेटा है। अरसल साहब और बादशाह साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर फिर अरसल के इंतकाल के बाद इनके भाइयों के रवैयों को देखते हुए बादशाह साहब ने वहाँ आना जाना बंद कर दिया था। इस वक्त रुहेल छोटा था। बादशाह साहब ने अब जो रुहेल को इस हाल में देखा तो इसे अपने साथ घर ले गए। अब तुम यहाँ रह सकते हो मेरे साथ, मैं अकेला ही होता हूँ वैसे भी, लेकिन क्यों? मतलब कि आप ऐसे कैसे मुझे अपने साथ रख सकते हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? रुहेल पहले ही इनको इसे घर ले आने पर हैरान था। अब जो उन्होंने रहने की बात की तो इससे परेशानी लाहक होने लगी। हाँ जानता हूँ मैं तुम्हें, अरसल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो बोले। लेकिन रुहेल की शक्ल देखकर साफ पता लगता था इसे अब भी यकीन नहीं आया था। अरे मेरी इसकी तस्वीरें भी हैं, आओ तुम्हें दिखाओ। उन्होंने उठकर रुहेल के कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गए। तो अब तो यकीन आ गया ना? अब तो रुक सकते हो तुम यहाँ। आखिरकार अब अपनी ढेर सारी तस्वीरें दिखाने के बाद उन्होंने रुहेल से पूछा, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ? क्योंकि हम दोनों का इसी में फ़ायदा है। आपका क्या फ़ायदा है इसमें? मुझे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो। ओके। वो छोटे बच्चों की तरह सर हिलाते बोला। वो आज फिर रोड पे बैठा था, अपना सर अपने दोनों हाथों में थामे, आज फिर खुद से नाराज़ था। एक बार पहले भी वो यहीं आया था, जब इसके पास रहने का कोई ठिकाना ना था, जब इसे इसके अपनों ने ही अकेला छोड़ दिया था, जब वो टूट चुका था। शायद वो अब कभी दोबारा नहीं जुड़ सकता था। इस गुजरे वक्त ने इसकी रूह को जैसे तोड़ा था। इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती थी। वो परेशान था, इसे दुख हो रहा था इसने क्या कर दिया। लेकिन वो क्यों परेशान हो रहा था? इसने हम से इसलिए शादी की थी ना कि वो इसे तकलीफ़ देना चाहता था, वो बदला लेना चाहता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करता? वो तो बेगुनाह थी, वो इसे तकलीफ़ें में नहीं दे सकता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। मगर इसका सर दर्द का क्या जो इसको पागल बना देता था? वो तो अब भी महम को इतना नुकसान ना पहुंचाता, मगर वो होश में कहाँ था? आज फिर इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग जारी थी। दिल तो इसका साथी था जिसे वो तकलीफ़ देकर आया था, और दिमाग बागी था, वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। जो करो रुहेल, लेकिन इसे ऐसी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी, इसने दिल में अपने आप से कहा। वो अपने आंसू साफ करता उठा, जो कितने ही सालों बाद निकले थे और अब सालों का हिसाब पूरा कर रहे थे। अब इसका रुख घर की तरफ था। दादी, इंसान के साथ बुरा क्यों होता है? महम ने बचपन में एक बार अपनी दादी से पूछा था। जब इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, तो अल्लाह ताला इस बंदे से नाराज़ हो जाते हैं। फिर बंदे को एहसास दिलाने के लिए इस पर भी ऐसा मुश्किल वक्त भेजते हैं कि हमें एहसास हो जाए। दादी ने अपनी फूलों जैसी लाडली पोती के बालों पे हाथ फेरते हुए जवाब दिया। और दादी, अगर किसी ने कुछ बुरा नहीं किया हो तो? इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चपकते हुए एक और सवाल किया। तो बेटा, वो इंसान की आजमाइश होती है। आजमाइश क्या होती है? इसने इस मासूमियत से पूछा। बच्चों को बात समझाना भी कोई आसान काम नहीं है। जो बात हम इतने अरसे में सीखते हैं, वो छोटे बच्चे कैसे समझ सकते हैं भला? अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया और अगर आप पे बुरा वक्त आता है और आप अकेले रह जाते हो, तो वो आपकी आजमाइश मतलब टेस्ट होता है, और जानने के लिए कि क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इस मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखते हो या हिम्मत हार जाते हो। इतनी बातों में से आधी तो इसके सर पर से गुजर गई थी, मगर आज इसे इन बातों की समझ आ रही थी। वो अकेली थी, वो परेशान थी, बेगुनाह थी, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ेगी।
وہ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ اسے بھی ہمت دے گا۔ اب وہ یوں بیٹھی نہیں رہے گی، اب وہ کوشش کرے گی حالات بہتر کرنے کی، روہیل کو سمجھانے کی، اس کو منانے کی، اور جب حالات بگڑے تو چپ چاپ دیکھتے نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک آپ حالات و معاملات سدھارنے کی کوشش نہیں کرو گے تو حالات کیسے سدھر جائیں گے؟ سب کچھ خود بخود کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ روہیل، میں تمہیں منا لوں گی انشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو، ورنہ تم ایسے تو نہیں ہو، اور مجھے پتہ ہے تم مجھ سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکو گے۔ ماہم نے خیالوں میں ہی روہیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اب اسے درد کی شدت میں کمی ہوتی محسوس ہو رہی تھی، شاید روح کا درد تھوڑا کم ہوا تھا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو ماہم سو چکی تھی، خلاف معمول وہ آج بیڈ پر سو رہی تھی۔ ویسے تو وہ زمین پر سوتی تھی، پر شاید آج بھول گئی تھی۔ احمد کی نظر اس پہ پڑی تو وہ وہیں رک گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اسی کو دیکھے گیا جبکہ ماہم دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنا یاد کیا تھا اس نے ماہم کو، مگر کتنا دکھی بھی تو کیا تھا ماہم نے روہیل کو۔ وہ اسے ان لوگوں میں اکیلا چھوڑ گئی، مگر وہ بدل گئی، پھر وہ بدل گئی۔ وہ اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتی تھی۔ ان باتوں نے روہیل کو کتنا دکھ دیا تھا، وہ ناقابل بیان تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے اپنے آپ پہ جو خول چڑھا لیا تھا رات کے اس پہر، ماہم کو دیکھتے وہ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اب کیا کرنا تھا وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے اوروں کو بھی تو معاف نہیں کیا تھا، جی ہاں، لیکن برا وقت علاج کروانے کی وجہ سے اب اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے کمرے میں باسط صاحب اور احمد بیٹھے تھے، جبکہ ان کے مقابل میں بیٹھا ڈاکٹر احمد کی رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ جب گھر والوں نے اسے مار کر گھر سے باہر پھینکا تھا تو روہیل کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اور چونکہ مکمل علاج نہیں کروایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا، اور کبھی کبھار تو درد اتنا بڑھ جاتا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس چوٹ کا وقت پر علاج نہ کروانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب یہ درد مستقل ختم نہیں ہو سکتا، البتہ دوائیں لیتے رہنے سے ہی اس درد سے نجات ممکن تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، باسط صاحب ہسپتال سے باہر نکلتے روہیل سے بولے، جبکہ روہیل جواباً ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب روہیل باسط صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا، انہوں نے روہیل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جبکہ روہیل کو ہمیشہ یہ بات کھٹکتی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ وہ اپنے قریبی رشتوں سے ڈسا ہوا اب نئے رشتوں سے ڈرتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا جب وہ اسے اپنا بیٹا کہتے تھے، وہ تب بھی ڈرتا تھا جب باہر کوئی اس سے اچھے سے بات کرتا تھا۔ لیکن باسط صاحب کی وہ عزت بھی بہت کرتا تھا، وہ اچھے اخلاق کے انسان تھے، انہوں نے اسے رہنے کی جگہ ہی نہیں دی بلکہ وہ سب کچھ دیا جو ان کے بیٹوں کے پاس تھا۔ وہ روہیل میں اور اپنے بیٹوں میں بالکل بھی فرق نہیں رکھتے تھے۔ باسط صاحب اور روہیل کو اپنے دوست کے بیٹے کی حیثیت سے ہی اپنے گھر میں لائے تھے، مگر انہوں نے نوٹ کیا کہ جب سے وہ وہاں آیا تھا ہمیشہ ڈرا سا رہتا تھا۔ وہ اس کے ماضی کے بارے میں بھی جان چکے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ 20 سالہ جوان لڑکا کیسے ٹکڑے ٹکڑے بکھرا ہوا تھا، اس کی روح کتنی زخمی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے روہیل پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روہیل سے ان کی انسیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی عزیز لگنے لگا تھا۔ اب روہیل بھی ان کے ساتھ گھل مل گیا تھا، مگر اکثر وہ پہلے ہی کی طرح بیہیو کرنے لگتا۔ جب انہوں نے روہیل سے کہا تھا کہ روہیل، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ کام میں مدد کرواؤ، میں ایک ہوٹل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وقت کیسے روہیل کا پورا رنگ فک ہوا تھا، وہ فوراً وہاں سے چلا گیا تھا اور پورا دن کچھ نہیں بولا۔ پھر رات کے کھانے کے اختتام پر صرف اتنا کہا تھا، میں نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ کام۔ ہاں، وہ ڈرتا تھا اب بھی، مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن روہیل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ان کے گھر میں سناٹا سا رہتا تھا۔ روہیل کو وہ گھر سے نکال چکے تھے، پہلے ماریا نے بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور اب ان کے حالات کے مطابق ماہم نے بھی بھاگ کر روہیل سے شادی کی تھی۔ ان کی تمام باتوں سے اپنے علاقے میں ان کی عزت تو رتی برابر بھی نہیں رہی تھی، مگر ان کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے پاس پیسہ تھا اور انہیں کیا چاہیے تھا۔ اب باقی بچا کاشف، تو وہ بھی ان گھر والوں پر بوجھ ہی تھا۔ اس نے غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ کر نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ علاقے کے آوارہ لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بڑوں کی عزت کرنا جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ پہلے تو امین صاحب نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب حالات بگڑنے لگے تو انہوں نے کاشف پر پابندیاں لگانا شروع کی، مگر جب پانی سر سے گزر جائے تو حالات اتنی آسانی سے نہیں سدھرتے۔ کاشف نے بھی اس کے بعد گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔
مختصراً وہ دونوں بھائی اپنی اولادوں کو کھو چکے تھے۔ اب ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوتا تھا، نہیں روہیل سے برے سلوک کا نہیں، بلکہ اس بات کا کہ کاش اپنی اولاد پر وقت پر دھیان دے لیتے تو ایسی زندگی نہ گزارتے ہوتے۔ مگر زندگی تو چلتی رہتی ہے، ان کی بھی گزر رہی تھی۔ صبح روہیل نے ماہم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب اسے حیرانی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ اس نے ماہم کو بیڈ پہ سو جانے کی وجہ سے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ آج اسے روہیل سے معافی مانگنی تھی۔ رات کو وہ سب سو رہے تھے جب امین صاحب کا فون بجا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھے تو کال کاٹ کے پھر سے سوتے بنے، مگر بار بار کالز آنے کی وجہ سے انہیں مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، اب کالز آنا بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے نمبر دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ جب کسی نے ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ 1 منٹ، اتنی بھی کیا جلدی آ رہا ہوں؟ وہ نیند میں بڑبڑاتے اپنی آنکھیں کھولتے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے حمیر صاحب گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ غضب ہو گیا، بھائی جلدی چلیں۔ وہ کافی جلدی میں دکھ رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کہاں جانا ہے بتاؤ تو، سب خیریت تو ہے نا؟ اب امین صاحب کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ بھائی وہ 2 کمپنیوں میں آگ لگی ہے، دونوں میں۔ حمیر صاحب کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ اب یہ بات سن کر تو امین صاحب کے بھی ہوش اڑ کے، کیا کہہ رہے ہو بدبخت انسان؟ تیز آواز میں کہا گیا۔ اب وہ اپنی ہی زبان استعمال کرنے لگے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، جلدی چلیں۔ حمیر صاحب امین صاحب کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے بولے اور فوراً باہر کی طرف بھاگے۔ یاسمین اور امینہ بھی ان کی آوازوں سے اٹھ چکی تھی، مگر کسی کو اصل بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، یہ دونوں ایسے کیوں گئے ہیں؟ امینہ نے یاسمین سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، خدا خیر کرے، وہ پریشانی سے بولی۔ اور خدا تو پریشانی میں ہی یاد آتا ہے، خوشی میں تو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ امین صاحب اور حمیر صاحب جائے حادثہ پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی دونوں کمپنیوں میں ایک ساتھ آگ لگی تھی، سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ بظاہر یہ حادثہ نظر آتا تھا پولیس کے مطابق ایک بلڈنگ میں کنٹین میں موجود سلنڈر پھٹنے سے، جبکہ دوسری بلڈنگ میں گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگی تھی، مگر وہاں سب یہی جانتے تھے کہ ایسے اتفاق ہونا ناممکن ہی تھا۔ پولیس اس سلسلے میں کیس دائر بھی نہیں کر رہی تھی کہ ان کے نزدیک یہ صرف ایک حادثہ تھا، لگتا ہے خریدے گئے ہیں یہ سالے۔ امین صاحب غصے سے بولے۔ ان دونوں کی حالت اس وقت غیر ہو رہی تھی، ٹھیک ہو بھی کیسے سکتے تھے؟ ان کی ٹوٹل 3 کمپنیاں تھیں، جن میں سے 2 میں آگ لگ چکی تھی۔ ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس دولت کا جسے پانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ دولت جسے انہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت دی تھی، وہ دولت جس کے لیے انہوں نے اپنے سگے بھائی کو مارا تھا، جس کے لیے ایک بچے کے ساتھ جس سے ان کا خونی رشتہ تھا وحشیوں والا سلوک کیا تھا، وہ دولت ان کو کیسے آرام پہنچا سکتی تھی؟ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتا ہے، اکثر یہ جملہ ہمارے بزرگوں کے منہ سے ہم سنتے تھے، مگر کیا ہم اسے سمجھتے ہیں؟ پوری زندگی دولت حاصل کرنے میں، پیسے کے پیچھے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم زندگی کبھی جیتے نہیں ہیں، ہم بس زندگی گزار دیتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ حمیر صاحب تھے، جبکہ امین صاحب اس وقت کچھ بھی بولنے سے قاصر تھے۔ اب تک ان کو ہونے والے نقصان کا پتہ نہیں چلا تھا۔ رات پوری انہوں نے تھانوں کے چکر لگاتے گزاری تھی۔ ایک نیا سورج ان بھائیوں کی حالت پہ ہنستا طلوع ہو چکا تھا، جبکہ وہ دونوں صدمے کی حالت میں تھے۔ ماہم اب تک روہیل کا انتظار کر رہی تھی۔ کل سے روہیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، ملا بھی تو اس کی روہیل سے بات کرنے کی جرات نہ ہوئی تھی۔ کل شام سے ہی وہ غائب تھا اور اب شام کے 7 بج رہے تھے، پورا ایک دن ہونے کو آیا تھا۔ عموماً وہ کہیں دور جاتا تو بتا کر ہی جاتا تھا، اور دبئی جانا ہوتا تو ڈھیر پابندیاں جو ماہم پہ لگتی تھی، جس سے بات کا اندازہ ہو ہی جاتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہیلو ڈارلنگ، تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس، گیس تو کرو۔ وہ اپنے محسوس انداز میں مسکراتا ٹی وی کی طرف بڑھا، جبکہ ماہم اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ریموٹ تو پکڑانا ذرا۔ روہیل نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم نے ریموٹ اٹھا کر اسے پکڑایا۔ اب کمرے میں خبروں کی آواز گونج رہی تھی۔ ماہم کے کانوں میں پڑنے والے الفاظ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ معروف بزنس مین امین شاہ اور ان کے بھائی حمیر شاہ کی دونوں کمپنی میں گزشتہ رات آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے دونوں بلڈنگز جل کر راکھ ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ تھا، تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے۔ روہیل نے ٹی وی کی آواز بند کی اور ماہم کی طرف دیکھا اور ایک زوردار کہکہ لگایا۔ ماہم جو اپنی آنکھیں پھاڑے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہی تھی، روہیل کے کہکے لگانے پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے کیا ہے یہ؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، اس کے اندازے سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہاں، میں نے اپنے حصے کی جائیداد ان سے لے لی، مگر ہاں اب تو کہانی باقی ہے۔ ان کے پاس وہ ایک گھر بھی فالتو پڑا ہے نا شاید؟ روہیل نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتا بولا۔ تو کیا سب چھین لو گے ان سے؟ ماہم نے آرام سے پوچھا۔ ایکچولی میرے خیال میں یہ سب ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے۔
میں تو ان کا گھر سب لوگ سمیت ہی اڑا دینے کا سوچ رہا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، میں تمہارے باپ اور چچا کی طرح قاتل نہیں ہوں نا، اور نہ ہی بننا چاہتا ہوں، روہیل زہریلے سے لہجے میں بولا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے باپ اور چچا کہا تھا، مہام کو باور کروانے کے لیے کہ اب وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتا۔ مہام اس کے انداز پہ چپ ہو گئی، کہتی بھی کیا وہ باغی ہو چکا تھا؟ ہاں، پر معافی اس سے مانگنی تھی۔ کیا اس وقت روہیل اس بارے میں بات کرنا ٹھیک رہے گا؟ مہام نے خود سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر ڈالی۔ کیا اسے یہ رسک لینا چاہیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غصے میں آ کر کیا کر سکتا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ روہیل، اس نے دھیرے سے کہا۔ روہیل جو کہ بیڈ پر جا کر بیٹھا ہی تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مہام بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور یہ بات روہیل نے بھی محسوس کی تھی۔ کیا ہوا؟ روہیل نے نرمی سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اسے اور خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات کرنی ہے تم سے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ بولو، دھیما لہجہ میں معافی مانگنی تھی تم سے، اس نے توڑ کر جملہ مکمل کیا تھا۔ روہیل نے آئی برو کھچا کر اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کی معافی؟ وہ میں نے تمہیں ہرٹ کیا بہت، اس لیے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن آج اس نے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ روہیل کا لہجہ دیکھ کر اسے ہمت ملی تھی۔ اس کی بات سن کر روہیل کو چپ سی لگ گئی تھی، سانس تھم گئی، اندر سکون سا اترا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے روہیل کو ہرٹ کیا ہے، وہ معافی مانگ رہی تھی۔ روہیل کا دل اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی پگھلنے لگا تھا۔ اب کیوں مانگ رہی ہو معافی؟ زبان سے شکایت نکلی تھی، دل رونے کو کر رہا تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ سوری نا، وہی اپنا پن، وہی مان کہ وہ مان جائے گا، نہیں کر پا رہا۔ اس کے انداز پر روہیل کا دل نرم پڑ رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، خود کو بھولتا ہوا وہ مقصد یاد دلایا۔ اسے نرم نہیں پڑنا تھا، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو اس نے بدلہ پورا کرنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ باغی تھا۔ مہام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آرام سے روہیل کے قدموں میں بیٹھ گئی، وہیں جہاں روہیل نے اس کی جگہ رکھی تھی۔ پلیز معاف کر دو گے نا روہیل؟ یہ یقین، یہ مان، اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھتا باہر نکل گیا، جبکہ مہام اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ایک غلطی نے روہیل کو کتنا دکھ پہنچایا تھا۔ بھلے ہی وہ روہیل کچھ نہیں بولا تھا، مگر وہ بھی مہام ہی تھی، وہ مہام جو اس کا چہرہ پڑھ سکتی تھی، جو اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ آج اس سے کتنے ہی عرصے بعد روہیل کے چہرے پر کوئی تاثر دکھا تھا، ان آنکھوں میں کوئی جذبہ دکھا تھا، اور وہ دکھ تھا، کرب تھا۔ ہاں، اس نے دیکھ لیا تھا۔ یا اللہ، اس کے زخم بھر دے اور اسے اور تکلیف نہ دے میرے رب، اس سے پہلے جیسا کر دے۔ اور دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور ایسی دعا ہی تو پسند ہے رب کو۔ ہاتھ اٹھانا لازم نہیں ہوتا، دل سے مانگنا لازمی ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا تو بس طریقہ ہے مانگنے کا، افضل تو یہ ہے کہ دل سے مانگو، رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ مہام کی وہ دعا، وہ کیسے نہ قبول ہوتی؟ روہیل نے خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیا تھا۔ اس کے آنسو کب سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ اب بس ہو گیا، آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اداس تھا یا خوش، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس تکلیف تھی، مگر اداسی نہیں تھی، درد تھا، غصہ نہیں تھا۔ جیسے کوئی مرہم رکھے گہرے زخم پر، درد ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، مگر تسلی بھی ہوتی ہے کہ وہ درد پہنچے بغیر زخم ٹھیک نہیں ہوتے، تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ ماضی روہیل کی دماغی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا باسط صاحب آج کل بہت بیمار رہنے لگے تھے، آج بھی ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ روہیل ان کو خوب خدمت کرتا تھا، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ جانے اس کا کیا ہوتا۔ اس وقت وہ کہاں ہوتا، زندہ بھی ہوتا یا مر گیا ہوتا۔ دوائی کھا لیں اب انکل، کافی دیر سے وہ انتظار کر رہا تھا، مگر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ آہا، دیکھو احمر میاں، ساری زندگی اپنے حصے کا، اپنی اولاد کا کھلا پلا کر اب بڑھاپے میں غیروں کی اولاد کام آ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت بھی انہیں اپنی اولاد سے ملنے کا بہت دل کرتا تھا، مگر نہ جانے وہ تھے کہاں۔ آسان ہوتا ہے نا پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، ماں باپ کی تب ضرورت نہیں رہتی، تب ہی ان کو فالتو سمجھ کر بھلا دیا جاتا ہے۔ مگر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہاں تک لایا کون، کس نے ہمارے لیے جنگ لڑی زمانے سے؟ ہاں، جنگ لڑتے ہیں ماں باپ، حالات سے، لوگوں کی باتوں سے، مشکل وقت سے، تب جا کر اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کے احسانات کو ان کو فرض سمجھ کر بھلا دیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ والد بستر مرگ پر پڑا ہے، اپنے بچوں سے ملنے کو بےتاب ہے، تکلیف میں ہے، اس کا آخری وقت قریب ہے، مگر وہ اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتا، وہ اپنے بچوں سے ناراض تک نہیں ہے، بس ایک بار ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کی تکلیف کو کون سمجھے گا؟ کون اس کے دکھوں کا مداوا کر سکتا ہے؟
रोहेल भी बेबस था। आखिर क्या करता, बस बासित साहब को तसल्लियाँ देता रहता था। बासित साहब का कारोबार पहले ही आस्ता आस्ता इसने संभाल लिया था। अपनी वसीयत में इसके इल्म में लाए बगैर ही बासित साहब ने वो सब रोहेल के नाम ही कर दिया था। बस कुछ जायदाद उन्होंने डोनेट करने की वसीयत की थी। इस बात का रोहेल को तब पता चला जब बासित साहब के इंतकाल के बाद इनका वकील रोहेल से मिला। बासित साहब की मौत रोहेल के लिए बहुत बड़ा दुख था। इनके कितने एहसान थे रोहेल पर। इनके वालिद इनके इंतकाल के कुछ अरसे बाद इसने सोचा वो जो कब से करना चाहता था, अब वो इसके लिए तैयार था। अब वो कमज़ोर नहीं रहा, अब इसके पास पैसा भी था, इस पैसे से कहीं ज़्यादा जिस पर इसके चाचाओं ने कब्जा कर रखा था। तब इसने महा से शादी का फैसला किया था। वो तब भी बुरा नहीं था। इस दिन सब लाउंज में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। सब में गपशप चल रही थी। दरवाजे पर नॉक हुआ तो महम दरवाज़ा खोलने गई, मगर सामने खड़े शख्स को देख इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, वो वही था। वो जिंदा सलामत इसके सामने खड़ा था। वो ठीक था। इससे बस इतना ही कहा गया। रोहेल ने हाथ बढ़ाकर इसे सामने से हटाया, घर में दाखिल हो गया। महम भी अपनी हैरानगी समेत इसके पीछे चल दी। अंदर इसको देखकर सब ही हैरान थे। वो जिंदा कैसे हो सकता है, और था भी तो इतने सालों बाद। क्या लेने आया था? तुम क्यों आए हो यहाँ? हमीर साहब बोले थे। आराम से बैठकर बात करते हैं चाचा। अहमद ने आराम से कहते सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। कोई नहीं बैठेगा अभी, और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। अमीन साहब धाड़े थे, मगर अब वो छोटा बच्चा नहीं था जिसे वो मारकर चुप करवा देते। मैं तो कहीं नहीं जा रहा अपने घर से। अच्छा होगा आप लोग आराम से बैठकर मेरी बात सुन लें। बेनियाजी से कहा गया। हर कोई हैरान था कि ये वही रोहेल था। इसकी बात सुनकर, इसका अंदाज़ देखकर उन्होंने बात सुनने में ही आफित जानी। जल्दी कहो क्या कहने आए हो? अमीन साहब नागवारी में बोले। असल में हमीद चाचा, वो थोड़ा रुका था, इसे डर लग रहा था, मगर वो सबके सामने खुद को मजबूत जाहिर कर रहा था। इसने थूक निकला और हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। मैं महम के साथ शादी करना चाहता हूँ। इसकी नज़रें उठाकर ऊपर देखा। वो इनका जवाब जानता था, मगर फिर भी एक उम्मीद, एक आस थी दिल में कि शायद। सब इसे गौर से देख रहे थे, गोया सबको सांप सूंघ गया हो। महम कमरे में जा चुकी थी। ए, दिमाग तो ख़राब नहीं है तुम्हारा? शाइस्ता बेगम बोली से पहले कि वो और कुछ कहती, हमीद साहब ने इन्हें चुप रहने का इशारा किया और ख़ुद बोले। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसा मुमकिन है? मेरी तरफ से साफ ना है, अब दफ़ा हो जाओ इधर से। मगर पता नहीं वो किस उम्मीद पे बोला था, मगर इससे जवाब में अमीन साहब की बात पे शौक लगा था। अमीन साहब ने कहका लगाया। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? महम से तुम्हारी शादी करें और अपनी सारी मेहनत ज़ाया कर दें? अरसल भाई को इसलिए जहर देकर तो नहीं मारा था ना हमने? वो जुनूनी अंदाज में बोले थे। अब सांप सूंघने की बारी रुहेल की थी। वो अब तक नहीं जानता था कि इसके बाप की मौत कैसे हुई थी, ना इसने कभी ऐसा कुछ सोचा था। वो तो सब इतने गिर चुके थे। इसके बाद किसने क्या कहा इसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो फौरन इस घर से बाहर निकल गया। जहाँ इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी, जहाँ रिश्तों से ज़्यादा पैसों की चाहत थी, वो वहाँ नहीं रहना चाहता था। अगले कुछ दिन तक तो इसे किसी चीज़ का होश न रहा। जब होश आया तब इसने फैसला किया कि इनसे बदला लेने का। महम से शादी तो अब करनी ही थी। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने खुद को स्टडी में पाया। जाने कब वो पिछली रात बातें सोचते सोचते सो गया था। वो कमरे में गया तो महम को इस जगह सोते पाया जहाँ वो इसे छोड़कर गया था। वो वहीं थी जहाँ रुहेल ने इसे छोड़ा था। महम के सोए हुए वजूद पर एक नज़र डालकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर काम के लिए घर से निकला तो सर दर्द से फटा जा रहा था। ये दर्द इसे जीने नहीं देता था। वो सर झटक कर कार ड्राइव करने लगा। महम सुबह उठी तो रुहेल बाहर जा चुका था। जाने रात वो कब तक रोती रही थी। आईने में अपना चेहरा देखा तो सुर्ख अंगारा होती आंखों में सोजन हो रही थी। कल की बातें याद आई तो करब से इसने आंखें मींच ली। जाने इतना सख्त दिल वो कब हो गया था। बचपन में जब कभी इनकी लड़ाई होती थी तो रुहेल की नाराज़गी सिर्फ तब तक की होती थी जब तक महम इसके पास आके से बात ना कर ले। पर वो माजी था, और जो अब था वो हाल था, वो हकीकत थी, वो इम्तिहान था। मगर अब इसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। दिल इसके पास भी तो था, कैसे ना दुखता। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक कि मैं इस आजमाइश पर पूरा उतर सकूं, रुहेल का रवैया बर्दाश्त कर सकूं। महम ने दिल में दुआ की और अपनी आंखें रगड़ती किचन की तरफ बढ़ गई। वो शाम में घर वापस आया तो महम कमरे में ही थी। वो अपना सर पकड़े बेड पर जा बैठा। सर में दर्द है क्या? महम ने इसकी हालत देखते हुए पूछा। वो वैसे भी किसी बहाने से इसे बात करना चाहती थी।
روہیل بس سے اتنا ہی پوچھا، درد کی شدت کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ سرد بادوں اسے تکلیف میں دیکھ کر ماہم نے پوچھا۔ روہیل اس کی بات کا جواب دیے بغیر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ وہ پچھلی بار کی طرح کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روہیل کو یوں چپ دیکھ کر ماہم کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے روہیل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ روہیل وہ ویسے ہی چپ چاپ لیٹا رہا۔ وہ اس پہ غصہ کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، جانے کیوں، مگر اسے سکون مل رہا تھا، جانے کیوں، اور پتہ نہیں کب یوں ہی لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ماہم کافی دیر اس کے بالوں میں یوں ہی انگلیاں پھیرتی رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ روہیل نے رات کا کھانا تو کھایا نہیں، چنانچہ اس کو سوتا چھوڑ کر وہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کچن میں چلی گئی۔ آدھی رات کو روہیل کی آنکھ کھلی۔ اب اس کے سر کا درد کافی حد تک ٹھیک تھا، کھانا بھی اسے نیند میں ہی تھوڑا سا کھایا تھا۔ اب وہ یاد کرنے لگا کہ رات کو کیا ہوا تھا، اور انجانے میں ہی اس کے چہرے پر بس ایک لمحے کے لیے تسلی بخش مسکراہٹ آئی تھی، جیسے اگلے ہی لمحے سانس ہوتے ہی اس نے اپنے چہرے سے غائب کر دیا تھا۔ ماہم کو دیکھا تو وہ دنیا جہان سے بے خبر نیند کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی۔ روہیل سوچنے لگا کہ آخر اس کا سر درد کیسے اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہمیشہ ہی پین کلر لیتا تھا، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں لیتا تھا، آرام کرتا تھا، مگر اتنے کم وقت میں اس کا درد کبھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ سر جھٹکتا واپس لیٹ گیا۔ جلد ہی وہ نیند کی وادی میں کھو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر ہمیشہ کی طرح ماہم کو سوتا چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دبئی کے ہوٹل وہ کب سے بند کر چکا تھا۔ اب پاکستان میں ہی اس کے 4 ہوٹلز تھے جن کی وہ صرف نگرانی کرتا تھا۔ آج اس کے پاس بہت پیسہ تھا مگر اسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، اسے تو رشتوں کی ضرورت تھی، پیار کی ضرورت تھی۔ پیار، وہ سوچتے سوچتے ایک دم سے چونکا، ایک تصویر ذہن میں ابھری۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور سر پیچھے سیٹ پر ٹکا لیا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ بے اختیاری سے کل رات اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماہم کے ہاتھ کا لمس یاد آیا۔ اتنا سکون کیوں ملا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ سوچ کر ہی رہ گیا، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا ابھی تک۔ تلخی سے سوچا مگر دل اس کے اس بیان کی بار بار نفی کر رہا تھا۔ دل کی فریادیں جان کر روہیل نے ایک گہری سانس بھری اور تمام خیالوں کو جھٹکتا دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا۔ مگر یہ کہ ماہم کی دعائیں رنگ لا رہی تھی۔ روہیل ان خیالوں کو وقتی طور پر بھلا سکتا تھا، ان سے پیچھا چھڑا سکتا تھا، لیکن ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کسی کی دعاؤں یا بد دعاؤں سے نہیں بھاگ سکتے۔ جب وہ اوپر والا کن کہہ دیتا ہے تو ہم اس معاملے میں بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نام دیکھا، گھر سے کال تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی ملازم ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کے اس نے گاڑی روک کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ماہم کی آواز سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں فون کیا؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ ڈر رہی تھی، روہیل نے سوچا۔ وہ بس اس کے ذرا سے تیز بولنے پر ہی ڈر جاتی تھی، اٹک اٹک کر بات کرنے لگتی تھی۔ اف، یہ سوچیں اس نے سر جھٹکا پر اس کے زمین کا بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، دل بے قابو ہو رہا تھا۔ جلدی بولو، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس بار وہ تھوڑا نرمی سے بولا۔ ماہم اپنی بات آرام سے کر سکے۔ وہ تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو گیا کیا؟ ماہم نے پوچھا۔ لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی جبکہ روہیل کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ دل و دماغ کی جنگ میں الجھا بیٹھا رہا۔ جب دوسری طرف سے بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی تو ماہم نے دوبارہ کہا، مجھے بس فکر ہو رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا مگر تب بھی روہیل کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے سوری کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کے فون رکھنے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ آج اس سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ دل بار بار روہیل ہی کا قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ صبح سے کتنی بار ان خیالوں کو جھٹک چکا تھا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ اب تو اسے چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے گہری آہ بھری اور گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ خود سے ہار رہا ہے۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی رات تھی، کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ فون رکھنے کے بعد ماہم کی پریشانی میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے غور کیا کہ اکثر روہیل کے سر میں شدید درد رہتا جس کے لیے وہ دوائیاں بھی لیا کرتا تھا۔ کل رات وہ کوئی بھی دوا لیے بغیر سو گیا تھا۔ صبح بھی وہ سوئی ہوئی تھی تو جان نہ پائی کہ روہیل نے دوائی لی ہے یا نہیں لی ہوگی دوا، پتہ نہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اسے اپنی فکر نہیں ہوتی، میں ہی خیال رکھتی تھی، اب بھی مجال ہے جو ماہم خود ہی سے بولتی پیچھے مڑی تو دروازے پر کھڑے روہیل کو دیکھ کر اس کی زبان کو تالا لگا۔ اب وہ اپنے کہے پر پچھتا رہی تھی۔ اب وہ غصہ ہو گیا تو پتہ نہیں یہ انسان کب ادھر اب دھمکا۔ وہ اپنے ہونٹوں دانتوں تلے دبائے نظر جھکائے اس کے ڈانٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ میری دعاؤں کی فکر تم مت کرو،
بامشکل اس نے گلے سے آواز نکالی تھی مگر چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ کر سکا۔ اب وہ بالکل ماہم کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہم نے اپنا سر بھی جھکا لیا تھا۔ اب جو پہلے والی بات ہوتی تو اسے سر نہ جھکانا پڑتا۔ روہیل نے کوئی حق اس کے پاس رہنے ہی کب دیا تھا، اور اب کہہ رہا تھا کہ فکر بھی نہ کی جائے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ دل کہہ رہا تھا چیخ چیخ کے کہے کہ اتنی پابندیاں تو پہلے بھی لگا چکے ہو، صرف سانس لینے پر ہی نہیں لگائی، آج وہ بھی لگا دو، میں تھک چکی ہوں۔ مگر وہ بس یہ سب سوچ ہی سکی۔ ہاں البتہ آنسو تمام بند توڑ کر باہر نکلنے لگے تھے، کیونکہ آنسو تو نکلتے ہی تب ہیں جب زبان کچھ کہنے کے لائق نہ ہو۔ روہیل نے ماہم کو روتا دیکھا تو اس کا دل کٹنے لگا تھا، مگر آسانی سے خود سے ہار جاتا۔ اس نے اپنی طرف سے نظر انداز کرنے کی کمزور سی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے رہا نہ گیا تو غصے سے بولا۔ ماہم نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، نظروں میں شکایت تھی۔ مسئلے تو بہت ہیں روہیل، وہ آسا سے بولی، رونا بند کرو۔ اب وہ ماہم کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں چراتا بولا، کیا میں بہت بری ہوں روہیل؟ کیا میرے گناہ قابل معافی نہیں ہیں؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، وہ جو کب سے پوچھنا چاہتی تھی۔ روہیل کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ ماہم کی بات اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ واقعی اس نے کیا ناقابل معافی گناہ کیا تھا؟ میں نے اس وقت تم پہ اعتبار نہیں کیا، یہی گناہ ہے نا میرا؟ تو اس گناہ کے لیے تو میں اتنے سال پچھتاتی رہی ہوں، اپنے خدا سے معافی مانگی ہے، تم سے بھی معافی مانگی ہے، میں اور کیا کروں روہیل؟ ماہم کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی، جبکہ روہیل سامنے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم کھیل رہے ہوتے تھے اور مجھے چوٹ لگ جاتی تھی تو تم کتنا پریشان ہو جاتے تھے، اور تم کیوں خود مجھے چوٹ لگاتے ہو؟ مجھے تو اس روہیل کی عادت تھی، اور روہیل میرا دوست تھا، اور روہیل کہاں کھو گیا؟ میں اسے کیسے واپس لاؤں؟ اس کی آواز آہستہ ہو گئی تھی، جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ اس آواز میں بھی درد ہی درد تھا۔ اب وہ بھی روہیل کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ روہیل واپس لا دو نا، وہ ایسے بولی جیسے کوئی بچہ کسی پسند آ جانے والے کھلونے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ روہیل جو بت بن کر بیٹھا کافی وقت سے اپنی برداشت آزما رہا تھا، اس کی برداشت جواب دے گی، اور اس نے پاس بیٹھی ماہم کو سینے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگا، اور اسی لمحے اس نے ہار تسلیم کر لی تھی خود سے۔ اب پتھر پگھل گیا تھا، خول اتر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو ماہم، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر کتنا اچھا لگا تھا اسے ماہم کو اس کے نام سے پکارنے پہ۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا عرصہ بھاگتا رہا، اور کس سے، ماہم سے یا خود سے؟ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی کہے جا رہا تھا۔ اسے ماہم پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً سے علیحدہ ہوتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ماہم نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس کا سوال اور انداز دیکھ کر روہیل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کبھی تم سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ روہیل نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے پوچھا، جیسے جانتا ہو کہ وہ نہ میں جواب ہی دے گی۔ نہیں، ماہم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اب تو میں تمہاری دعاؤں کی فکر کر سکتی ہوں نا؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا۔ نہیں، تم میری دعاؤں کے ساتھ ساتھ میری فکر بھی کرنی ہوگی، روہیل شرارت سے بولا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں گونجنے والی ماہم کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ روہیل نے اس کو ہنستا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، پر اب معافی مانگنا باقی تھا۔ سنو، مجھے معاف کر دینا کہ اس دنیا سے ڈر کے، میں اپنوں کے رویوں سے تھک کر، میں حقیقت سے غافل ہو بیٹھا، تمہیں تکلیف دے بیٹھا، تمہیں ناراض کر بیٹھا۔ مجھے معاف کر دینا ماہم۔ روہیل کو ایک دم سے کوئی خیال آیا تو اس نے ماہم کو مخاطب کیا، کیا ہوا؟ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں تھی۔ روہیل اس کی بات پر چپ رہا تو پھر سے بولی، پھر بھی ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ روہیل اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، صرف مذاق میں ہی ناراض ہو سکتی تھی، ایک وہی تو تھی جسے وہ اپنی کہہ سکتا تھا۔ ایک بات مانو گی میری؟ روہیل پھر سے بولا۔ ہاں بولو، ہاں بالکل بولو۔ تم اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، وہ نظریں جھکا کر کہنے لگا۔ ماہم نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور ایک خیال آتے ہی مسکرا کر اٹھی۔ چلو اٹھو۔ کہاں؟ ماہم کو اٹھتا دیکھ کر اس نے پوچھا، میں نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، تم بھی نفل پڑھ کر معافی مانگ لو، چلو اٹھو۔ اس کی بات سن کر روہیل بھی مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ روہیل اٹھ جا، 9 بج گئے ہیں۔ ماہم کب سے روہیل کو اٹھا رہی تھی، مگر مجال ہے جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا ہو۔ اف، اٹھ بھی چکو اب، ماہم تنگ آ کر بولی تو روہیل کی چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ ماہم نے روہیل کو جاگتا پایا تو کچن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ روہیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ماہم کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے مسکرانے پر وہ خجل سی ہو گئی۔ میں ناراض ہوں تم سے، وہ اعلان کرنے والے انداز میں بولی۔ کیوں؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کو
یوں ہی مسکراتے دیکھ کر مہم نے ڈرامائی انداز میں لمبی سانس بھری اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، آج ناشتہ تم بناؤ گے؟ سزا ہے تمہاری۔ اس کی بات سننی تھی کہ روہیل کی مسکراہٹ فوراً اڑن چھو ہو گئی۔ میں کیوں؟ اس بار وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر مہم ہڑبڑا گئی۔ میں نہیں وہ۔ اس کو ہلکاتا دیکھ کر روہیل نے آہ بھری اور دوبارہ لیٹ گیا۔ کمبل اپنے سر تک لیتا ہوا بولا، سونے دو اور ناشتہ بن جائے تو اٹھا دینا۔ اس کو دوبارہ سوتے دیکھ کر مہم نے افسوس سے سر ہلایا اور کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مزاج تو دیکھو جناب کے گرگٹ کے رنگوں کی طرح موڈ بدلتا ہے۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ روہیل وہ شام کو چائے پی رہے تھے جب مہم نے ایک خیال کے تحت روہیل کو متوجہ کیا۔ بولو۔ روہیل اس وقت ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر ہی نظر جمائے بولا، کچھ پوچھنا ہے؟ مہم سنجیدگی سے بولی، پوچھو۔ نظریں ٹی وی پر ہی تھیں۔ تم نے گھر والوں کو بھی معاف کر دیا؟ مہم نے سوچ کر سوال پوچھا۔ پتہ نہیں روہیل اس کے سوال پر کیا رد عمل دے گا۔ روہیل نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائیں اور اس کو دیکھنے لگا۔ کیا مجھے کرنا چاہیے؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر مہم بولی، انسان کو اس کے اعمال کی سزا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں روہیل؟ خدا ہے نا سزا جزا دینے والا، تم ان کو بھی معاف کر دو۔ کتنا آسان ہے؟ روہیل نے پوچھا۔ آسان نہیں ہے جانتی ہوں، مگر تم کوشش تو کرو، آگے بڑھ جاؤ، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، پھر معاف کرنے میں آسانی ہوگی۔ مہم اسے سمجھا رہی تھی، اور آگے بڑھنا آسان ہے، سب کچھ بھلا دینا یہ بولنے میں آسان لگتا ہے مہم۔ روہیل نے لمبی آہ بھری۔ میں تمہاری مدد کروں گی روہیل، تم ارادہ تو کرو، کچھ وقت لگے گا مگر ہم کر لیں گے، اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے تم کی بجائے ہم کہنے پر روہیل کو بے اختیار پیار آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا، تم بہت بہادر ہو روہیل، اور بہت اچھے بھی۔ مہم نظریں جھکا کر مسکراتی ہوئی بولی۔ اس نے نئے حیرت انگیز انکشاف کو سن کر تو وہ کچھ حیران ہوا اور پھر بعد میں ہنس دیا۔ روہیل بہادر ہے جب تک مہم اس کے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر بعد روہیل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ مہم نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ اپنی طرف مہم کی نظروں کا حصار دیکھ کر روہیل مہم کی طرف مڑا۔ تم کہتی تھی نا کہ پریشان نہ ہونا، میں ہوں نا، تو میں پریشان کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو میں بہادر ہوتا ہوں۔ نظریں مہم پر مرکوز تھیں۔ مہم کو اس کی بات سن کر خوشگواری محسوس ہوئی۔ تمہیں یاد ہے؟ وہ خوشی سے بولی، سب کچھ۔ روہیل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مہم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو روہیل نے اسے ٹوکا، اب ملکہ جذبات نہ بننا، اٹھو ایک اور کپ چائے لاؤ میرے لیے۔ اس کی بات سن کر مہم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا شخص ہے یہ؟ ابھی کیا باتیں کر رہا تھا اور اب ڈانٹنے شروع ہو گیا۔ روہیل نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو زور سے بولا، سمجھ نہیں آئی میری بات؟ اس کا غصہ دیکھ کر مہم کپ اٹھاتی کچن کی طرف بھاگی اور روہیل اسے بھاگتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اور یہاں ختم ہوتی ہے روہیل اور مہم کی داستان۔ معاف کر دینا اور آگے بڑھ جانا مشکل ہے، مگر ہمت ہو اور ارادے مضبوط ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ روہیل کو بالکل ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، سب کو دل سے معافی دینے میں وقت لگے گا، مگر وہ کر دے گا۔ مہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس وقت جب اس پر سارے دروازے بند ہونے لگے تھے، اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس نے مہم کی بھی سنی۔ ایک وہ واحد در ہے جہاں سب کی سنی جاتی ہے، اور ایک وہ واحد در ہے کہ ملنے کا یقین ہونے کے باوجود بھی اپنی فریاد وہاں پیش نہیں کرتے، دنیا والوں سے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ مشکلات اور برا وقت زندگی کا حصہ ہے، اسے اپنی شخصیت پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ دوسروں کو دکھ دیکھ کر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے آگے بڑھ جائیں، سدا خوش رہیں، آمین۔